زازیزانو دا ویل غوارم چھے 295 بھی موجود دے 295 اسی موجود دے او پینزل 100 کسان دا دیلان دے دا پقید کی پراتی دی لیکن اگیل سوک سزا نور کئی اگر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت جن کو تمام لوگوں کا سپورٹ حاصل ہے اگر قدم اٹھا لے اور حکومت سے یہ عمل کروانے کے لیے حکومت پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کرے تو آیا اگر عالمی مجلس ہم لوگوں کو بلا لے چاہے رات کی تاریکی میں ہو اور چاہے دھوپ میں ہو چاہے بارش برس رہی ہو میں پوچھ رہا ہوں ہم لوگ ساتھ دیں گے نہیں؟ بلند آواز میں نبوت تاجدار ختم نبوت الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم محترم مشران و کشران او ډیرو غیرتمندو ستاسو د جذبې هم احترام کوم او الحمدلله په دې ډیر خوشاله چې چناب نگر ته ورپسې راغلو انشاءالله تعالی صرف دلته نه د دنیا تر اخري کونے به ورپسې ځو او د دې نه به انشاءالله دوړې وباسو که الله ته منظور وي میں اکابرین ہمارے سارے اکابرین ادھر تشریف فرما ہے ان کے سامنے بات کرنا یقیناً میرے لیے بہت مشکل بھی ہے اور زبان بھی ساتھ نہیں دے رہی لیکن عزیز دوستو میں اتنا بتا دینا چاہتا ہوں کہ آج چناب نگر کے سٹیج سے اس نمائندہ سٹیج سے میں صرف اتنی بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر پاکستان کی سرزمین پر 1974 میں اگر 7 ستمبر کو قادیانی کو اقلیت غیر مسلم قرار دیا گیا اور قادیانیت پہ پابندیاں لگ گئی کہ اپنے عبادت خانے کو یہ مسجد نہیں کہیں گے اس پہ مسجد نہیں لکھیں گے اور یہ بھی پابندی ہے کہ قادیانیت اب اپنے عبادت خانے پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں لکھیں گے اور یہ اپنے عبادت خانے پہ مینار نہیں لگائیں گے لاؤڈ سپیکر نہیں لگائیں گے تحریر و تصنیف کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے اپنے مذہب کا پرچار بھی نہیں کریں گے پاکستان کے 7 ستمبر 1974 کے آئین میں یہ درج ہے 1984 میں اگر پابندیاں لگی ہیں 1984 میں اگر قادیانیت پہ یہ پابندی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توہین کرنے والے کو سزائے موت ملے گی قرآن کی توہین کرنے والے کو عمر قید ملے گی اگر 295 اے سے لے کر 298 سی تک پاکستان میں دفعات موجود ہے تو آج پھر کیوں وہ قادیانی یا وہ گستاخ رسول جو پورے ملک میں دھندناتے پھر رہے ہیں 1500 کے قریب یا 1500 سے تھوڑے سے زیادہ یا اس سے کم وہ ایف آئی آر موجود ہے جو 295 بی اور 295 سی کے تحت ہے تو ان قادیانیوں کو یا ان گستاخوں کو سزا کیوں نہیں مل رہی؟ زازیزانو دا ویل غوارم چھے 295 بھی موجود دے 295 سی موجود دے او پینزل 100 کسان دا دیلان دے دا پقید کی پراتی دی لیکن اگیل سوک سزا نور کئی اگر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت جن کو تمام لوگوں کا سپورٹ حاصل ہے اگر قدم اٹھا لے اور حکومت سے یہ عمل کروانے کے لیے حکومت پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کرے تو آیا اگر عالمی مجلس ہم لوگوں کو بلا لے چاہے رات کی تاریکی میں ہو اور چاہے دھوپ میں ہو چاہے بارش برس رہی ہو میں پوچھ رہا ہوں ہم لوگ ساتھ دیں گے نہیں؟ بلند آواز سے نہیں ہوا ہم ساتھ دیں گے یہ تو ہمارا عہد ہے
من قادیانانو تویل غواړو چې ستاسو د ربوی په ځمکه باندې دې ځای تاسو موجود یې او دلته درته موږ موجود یو انشاءاللہ صرف ربونا دا اللہ په ذات قسم چې موږ کے ساوی اگر ہمارے اندر خون کا ایک قطرہ بھی موجود ہوگا ان اکابر کا اشارہ چاہیے انشاءاللہ دنیا کے آخری کونے تک ہم تعاقب کریں گے تمہارا انشاءاللہ کریں گے نا انشاءاللہ نہیں بلند آواز سے خپا چگہ باندے ہوا ہے خپا چگہ باندے قادیانے با پریدو دا قادیانی ضروریت با پریدو کہ حکومت ملگرتیا کے منبع داغی تعاقب کہو اگر حکومت اس 7 ستمبر کا اعلان 1974 میں پاکستان کے نیشنل ٹی وی جس کو قومی ٹی وی کہا جاتا ہے 5 بجے کی خبروں میں 9 بجے کی خبروں میں قادیانیت کے بارے میں اعلان ہوا تھا کہ یہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہیں گے تو آج سے تقریباً 2 مہینے پہلے حکومت کا کارندہ پاکستان کا منسٹر کیوں اعلان کر رہا ہے کہ شکر ہے کہ میں احمدی مسلمان ہوں میں پوچھنا چاہتا ہوں اس پہ مقدمہ چلانا چاہیے یا نہیں چاہیے بلند آواز سے کہو اور بھی کہ قادیانی کو آواز پہنچ جائے قادیانیوں ہمیں مت چھیڑو رب کعبہ کی قسم ہمیں تو اکابر نے اشارہ نہیں کیا ہے اگر ہمارے اندر علامہ محمد عادل جیسے بھی موجود ہے ہمارے اندر اگر ممتاز قادری جیسے بھی موجود ہے تو الحمدللہ ہم نوجوان فیصل خالد کو بھی رکھتے ہیں ہم شہادتیں بھی دیتے ہیں لیکن الحمدللہ ہم عدالت کے اندر بھی اپنے پیغمبر کا بدلہ لے سکتے ہیں ہمیں اکابر نے منع کیا ہے ہم آئین کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں اور آئین کے مطابق انشاءاللہ ہماری باری آئے گی جب پیلی پگڑی کی باری آئے گی انشاءاللہ ہماری باری آئے گی وہ وقت آئے گا میرے قائد کے اعلان کے مطابق انشاءاللہ پاکستان کی دھرتی پر وہ دن بھی دیکھنا پڑے گا جب قائد جمعیت امام انقلاب امام حریت حضرت اقدس مولانا فضل الرحمن ہمارے سربراہ ہوں گے انشاءاللہ وہ دن آئے گا قائد جمعیت اساتذانو آخری خبر کول غواړم ځکه چې په دومره لوی اجتماع کې چې زمونږ کابرین موجود دي ما د پاره خبرو کولو ضرورت نه و خو قاضي صاحب زما چونکې ملګری دی او د عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت اعتماد دے حضرت تشریف فرما دے شاہین ختم نبوت حضرت مولانا اللہ بسایہ صاحب حفظہ اللہ تعالی وہ بھی موجود ہمارے بڑے اکابرین بھی موجود ہمارے حضرت خان محمد صاحب رحمہ اللہ تعالی جو ہمارے شیخ و مرشد تھے ان کے خلیفہ اور ان کے فرزند ارجمند وہ بھی تشریف فرما ہے میں صرف اتنا کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ہم قادیانیت کو بھی حکومت کو بھی کہہ دینا چاہتے ہیں ہم حکومت کو بھی کہتے ہیں قادیانیت کو بھی کہتے ہیں اور امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی کہتے ہیں ان کے حواریوں کو بھی کہتے ہیں کینیڈا والوں کو بھی کہتے ہیں اور پورے دنیا کے سینے پہ کھڑے ہو کر انشاءاللہ کہیں گے جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے یہ جان تو آنی جاتی ہے اس جان کی کوئی پرواہ نہیں سو چاہے تفریل اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جامع شہادت پی لیں گے یہ بات آیا ہے دنیا پر ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں یا بزم جہاں مہکائیں گے یا خون نہا کر دم لیں گے انشاءاللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین خطاب فرما رہے تھے عالمی مجلس صاحب خسرت میں نبوت